حضرت بہلول دانا بیٹھے تھے، بادشاہ سلامت کے نعرے لگ رہے ہیں اور بڑا استقبال ہو رہا ہے۔ ہارون رشید بھی بڑا راضی تھا، ظاہر ہے نعرے لگے تو پھر نفس کو تو بڑا اچھا لگتا ہے نا، بندہ پھر وہ ایسے ایسے کر کے لوگ ہاتھ ہلاتے ہیں، مزہ ہی بڑا آتا ہے۔ وہ تو لطف لے رہا تھا، اور یہ لطف صرف وزیر نہیں لیتے، پیر بھی لیتے دیکھے ہیں میں نے، اللہ ماشاءاللہ، یہ چلتا ہے سلسلہ بہت ساری جگہوں پہ۔ وہ ہارون رشید جب یہ مزے لے رہا تھا نا، تو حضرت بہلول دانا ایک ٹیلے پہ بیٹھے تھے اور اس کی یہ حالت دیکھ کے ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ اللہ کا بندہ وزادار بڑا ہوتا ہے۔ وہ ہارون رشید کی اچانک نظر پڑی تو اس نے کہا بابا جی کا ہنسنا بڑا معنی خیز ہے۔ وہ گھوڑے سے نیچے اترا اور اتر کے آن کر کے نا حضرت بہلول دانا کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ حضور خیریت ہے، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو ہارون رشید آ کے نا، اب کیا ہوا جی؟ اللہ آپ کو برکت دے، آپ توجہ کر رہے ہیں میری بات پر، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ تو ہارون رشید اتر کے نا حضرت بہلول دانا کی خدمت میں آ گئے، تو آ کر کے پوچھنے لگے حضور آپ کا ہنسنا بڑا معنی خیز ہے، یہ سمجھ نہیں آیا آپ کیوں اتنا مسکرا رہے ہیں؟ تو حضرت بہلول دانا فرمانے لگے وہ جو تیرے نعرے لگ رہے ہیں اور لوگ استقبال کر رہے ہیں نا، اس پر میں ہنس رہا ہوں۔ کہا جناب وہ کیوں؟ فرمانے لگے کہ یہ جو سارے لوگ تیرے نعرے لگا رہے ہیں نا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ تجھ سے پہلے کسی اور کے بھی نعرے لگاتے تھے، اور یہ تیرے بعد بھی لوگوں کے نعرے لگائیں گے، یہ تو بدلتے رہتے ہیں، ان کا تو مزاج تبدیل ہوتا رہتا ہے، تو لگائیں گے نعرے۔ تو ہارون رشید سیانہ بندہ تھا، اس نے نصیحت کا غصہ نہیں کیا، بات کو سمجھا، لیکن چونکہ تھا بادشاہ، اس نے فوراً وہی کام کیا جو عموماً مالدار اور بادشاہ لوگ کرتے ہیں۔ کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے آپ پر قرض ہے، تو کوئی حکم ہو تو ارشاد فرما دیں۔ تو حضرت بہلول دانا پھر مسکرا پڑے، فرمانے لگے چل ایک بات تو بتا، تیرا رب کون ہے؟ کہا اللہ۔ تو فرمایا میرا کون ہے؟ کہا اللہ۔ تو فرمایا یار یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ ہارون رشید کو دیتا جائے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے، یہ تو نہیں نا معاذ اللہ ہو سکتا، تو جو رب تجھے عطا کرے گا وہ مجھے بھی دے گا انشاءاللہ، لہٰذا مجھے تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کوئی ضرورت، گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ وہ ایک شاعر ایک جگہ پہ بیٹھا تھا نا، تو شاعر ناراض نہ ہو جائیں تو بعض اوقات شاعروں کی حالت بھی بڑی پتلی ہو جاتی ہے، چادر لپیٹے رکھتے ہیں کئی کئی دنوں تک بعض لوگ، اس کی حالت تھوڑی سی زیادہ ہی ایسی محسوس ہوئی، تو ایک شخص گزرا تو وہ چند روپے پھینک گیا کہ شاید کوئی ضرورت مند بیٹھا ہے، بندہ بڑا عمدہ تھا، اس نے کہا اٹھا اپنے پیسے لے جا۔ تو کہا جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کو ضرورت ہے، غریب ہے، رکھ لیں۔ تو اس نے کہا اگر ضرورت پڑے گی تو اللہ رسول سے مانگوں گا۔ اور کیا بات کی ہے، اگر آپ کو سمجھ جائے نا تو یہ اللہ کے بندوں کی بارگاہ سے خیرات ملتی ہے۔ اس نے کہا یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ میں کوئی لاوارہ سورہ پر رسول کا ہوں، مجھے عطا کریں گے۔ اللہ کے بندے ایمان کی لذت سے آشنا کرتے، ان کے پاس بیٹھنے سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ مضبوط ہوتا ہے، امیدیں رب رسول سے وابستہ ہوتی ہیں۔ اور دوسری اللہ کے بندے کی تعریف قرآن نے یہ بیان کی کہ وَقَانُوا يَتَّقُونَ، وہ پرہیزگار ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نمازی، ایک ہوتا ہے حاجی، ایک ہوتا ہے سخی اور ایک ہوتا ہے پرہیزگار۔ نماز پڑھنے والے کو کہتے ہیں نمازی، حج کرنے والے کو کہتے ہیں حاجی، سخاوت کرنے والے کو اور گناہ سے بچنے والے کو پرہیزگار کہتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر کے پاس کبھی جائیں نا تو وہ دو کام کرتا ہے، ایک دوائی دیتا ہے اور دوسرا پرہیز بتاتا ہے۔ مشکل کیا ہوتا ہے؟ بس سمجھ لیں آپ، جو پرہیزگار ہو جائے وہ ولی بن جاتا ہے۔
दवाई खाना इतना मुश्किल नहीं होता जितना ये जो परहेजगार होते हैं ना, कोशिश करते हैं। वैसे तो मासूम अंबिया और फरिश्ते हैं, लेकिन अल्लाह के बंदे कोशिश करते हैं, तकवा इख्तियार करते हैं, गुनाह से बचते हैं। तकवा किसे कहते हैं? हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सैयदना उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि बताइए, ये जो कुरान और सुन्नत में बार बार तकवे का जिक्र है, तो तकवा क्या होता है? तो हजरत उबई बिन काब कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन आप बहुत बेहतर जानते हैं, पर मेरे जिम्मे लगाया तो मैं बता देता हूँ। फरमाने लगे कि अगर तंग रास्ता हो और दोनों जानिब झाड़ियाँ हों और इंसान ने खुला लिबास पहना हो, अगर वो उस रास्ते से गुजरना चाहेगा तो कैसे गुजरेगा? हज़रत उमर फरमाने लगे, सादी सी बात है, दोनों जानब ज़रा झाड़ियों का ख्याल रखे, कपड़े ज़रा समेट ले और थोड़ा एहतियात से गुजर जाए। हज़रत उबई बिन काब कहने लगे, बस यही मुझे भी समझ आई है, दुनिया में दोनों जानब गुनाहों की झाड़ियाँ हैं, जो ज़रा अपने आप को समेट के गुजर जाए उसे मुत्तकी और परहेजगार कहा जाता है। अपनी ज़िंदगी में तकवा इख्तियार करें, बोलने में भी एहतियात करें, सोचने में भी एहतियात करें, बिला वजह किसी के बारे में बदगुमान ना हो, कभी गलत राय ना दें।